تم سے کون بندہ منہ خراب کرے بات کر کے. بہرحال یہ جو آپ کا شور شرابہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور فریدی کا جواب دے دیا ہے. بچوں ابھی تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے تحقیق اور علم کی دنیا میں. ابھی تمہیں صرف بک بک کرنی آتی ہے, دین پر بات کرنے کے لیے تمہیں لیاقت ہی نہیں ہے. جہاں تک تمہارا یہ آئٹم بم تھا میں نے منگوایا, اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بے وقوفو یہ کتاب میرے مخالف نہیں, نہ میری کتاب کا رد ہے, یہ تو میری کتاب ہی کی تائید ہے. اور جس عصمت کا تم واویلا کرتے ہو, عصمت انبیاء کا خاصہ, عصمت انبیاء کا خاصہ ہے, خاصے پر دلیل ہوا کرتی ہے. کبھی کسی نے دلیل بھی مہیا کی ہے؟ حیرت اس بات پر ہے. اور جو تمہارے دماغوں میں کھٹکتی ہے عصمت, وہ عصمت حضرت زہرا کے حرم کا طواف کرتی ہے. عالم نسوانیت میں اگر کسی کو اسوہ عصمت درکار ہو تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات وہ اسوہ عصمت ہیں. آپ کیا جانتے ہیں ان کے مقام کو؟ یہ ڈرامہ ہی غلط ہے کہ سنی شیعہ کے درمیان یہ ہے, شیعہ یہ کہتا ہے سنی یہ کہتا ہے. شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو. ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل تشیع ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا حیثیت ہے تمہارے اس ٹائٹلز کی؟ خاص کر سنیوں کی کیا تاریخ ہے؟ کیا تاریخ ہے تمہاری؟ زمانہ رسالت میں یہ ڈرامہ تھا, زمانہ خلافت میں یہ ڈرامہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 دھڑے ہوئے, ایک شیعہ نے علی, دوسرا شیعہ نے عثمان. تم تو وہاں تھے ہی نہیں بھائی, تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے, تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. کس بات پر کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں؟ کہاں ہو؟ پھر صفین کا مارکا لگا تو وہاں بھی 2 ہی دھڑے تھے, شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ. تم وہاں بھی نظر نہیں آئے, پتہ نہیں کہاں منہ چھپا کر چلے گئے. تمہارا کیا تعلق ہو سکتا ہے اہل بیت سے؟ اور پھر اس کے بعد جناب امام حسن علیہ السلام کا معاملہ آیا, وہاں بھی 2 ہی دھڑے تھے. تم کسی منظر نامے میں نظر ہی نہیں آتے. ہاں اگرچہ تمہاری فکر میں شیعہ نے معاویہ کا ہی خون دوڑ رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں, تم مد مقابل ہو, ٹھیک ہے, الحمدللہ تعالیٰ ہمیں مولا کائنات علیہ السلام کا دامن کافی ہے. تاہم آپ کی بے وقوفی پر مجھے ہنسی آئی کہ تم نے تو میرے خطاب لکھنا تھا اور میری تائید میں لکھ دیا. اب یہ اقتباس ہے فواتح الرحموت کا, آپ نے یہ نقل کیا ہے اور اس پر آپ ہی کا ترجمہ ہے. تو آپ کے اس پورے معاملے میں جو آپ کی بیان کردہ عصمت کا جو ٹائٹل ہے, تشخص ہے, وہ یہ ہے وہ آپ کہتے ہو کہ جان لو کہ لفظ عصمت کبھی تو بڑے گناہوں سے بچنے اور برے اور باطل اخلاق سے بچنے پر بولا جاتا ہے, اور مذکورہ معنی کے اعتبار سے مذکورہ معنی کے مطابق اہل بیت کے معصوم ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. تو مان گئے کہ اہل بیت معصوم ہیں. یہی میرا موقف ہے کہ اہل بیت عصمت مآب ہیں, عصمت ان کے حرم کا طواف کرتی ہے. تم نے اپنی کتاب میں ان کی عصمت کو مانا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کہ اہل بیت اس معنی میں معصوم ہیں, اور اختلاف بھی نہیں, اور ان کے بارے میں شک میں مبتلا وہی ہوگا. اہل بیت کی عصمت میں شک وہی کرے گا جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا. تو آپ نے کیے پر بھی تھوڑا سا نظر کرو کہ تم پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل اور اجڑ ہو.